بھی شریک سمجھنا، پارٹنر بنانا یا وہ صفات ان کے اندر تسلیم کرنا، یہی شرک باللہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ شرک باللہ ہے میرے عزیزوں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اور سنو، جب بندہ کسی کو بھی اللہ کی ذات میں اور صفات میں، اللہ کے افعال میں اور عبادات میں شریک کسی کو سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھو کہ شرک یہ ایک عقیدہ ہے۔ شرک مستقل ایک عقیدہ ہے، جس طرح توحید مستقل ایک عقیدہ ہے۔ یہ نہ سمجھ، شرک مستقل ایک عقیدہ ہے اور توحید مستقل ایک عقیدہ ہے۔ جس دل میں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں پائی جائے گی، اور جس دل میں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں پائی جائے گی۔ یاد رکھنا، توحید خالص تو شرک مستقل ایک عقیدہ ہے۔ اور عبادت بتوں کی ہو یا کسی اور کی ہو، میرے عزیزوں، اس عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے، اس شرک کا عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی مشرک پہلے بنتا ہے۔ یہ بات ذہن سے سننا کہ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی مشرک پہلے بنتا ہے اور شرک والے اعمال بعد میں کرتا ہے۔ جیسے آدمی اللہ پر ایمان پہلے لاتا ہے، اللہ پر ایمان پہلے لاتا ہے اور اللہ کو پہلے مانتا ہے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے، اور نماز روزے حج زکات اس کے بعد کرتا ہے۔ تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے، ابھی روزے نہیں رکھے اس نے، ابھی حج نہیں کیے اس نے، ابھی زکات اس نے نہیں دیے، لیکن مجرد صرف کلمہ اس نے پڑھا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سے آدمی نے صرف عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ کے سوا فلاں بھی دیتے، اللہ کے ساتھ فلاں بھی کرتے، نفع نقصان کے فلاں بھی مالک، بھلے اس نے ابھی مانگا نہیں ہے، ابھی پکارا نہیں ہے، ابھی وہ اعمال، وہ طریقہ بندگی جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے اس نے کیا نہیں ہے، لیکن صرف اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے، ابھی اس نے کیا نہیں ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی کی بات کی نہیں آئی؟ ہاں، جس طرح کلمہ پڑھ کر کے آدمی فوری طور پر مسلمان ہو جاتا ہے، نماز روزے بعد میں کرتا ہے، میرے بھائیوں، اسی طرح صرف عقیدے شرک رکھنے پر آدمی مشرک ہو جاتا ہے، چاہے وہ کرے چاہے نہ کرے۔ ہاں، یہ نہ سوچنا فلانے کو کبھی میں نے مزار میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن فلانے صبح شام اٹھتے بیٹھتے یا بہت سے مدد پکار رہے ہیں۔ یہ عقیدہ پکار بھی نہیں رہے، لیکن صرف یہ عقیدہ رکھا ہوا اس نے کہ غوث پاک بھی ہماری مدد کرتے ہیں، آتے ہیں، جب چاہے بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے پر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، سنو، بلکہ کوئی بھی عبادت جو اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے، اسے کسی غیر اللہ کے لیے کیا جائے یا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کرنا جائز ہے، تو وہ بندہ بھی کیا ہو، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے اور وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ساری عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق اور قادر ہے، وہی حی القیوم ہے، وہی مارنے والا جلانے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی ان صفات کا مالک نہیں ہے، اس لیے صرف اسی کی ذات عبادت و بندگی کی مستحق ہے۔ یہ ہمارا اہل السنہ اہل الحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ والحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اب سنو، اب یہاں سے داستان شروع ہوتی ہے، اتنی بنیادی بات آپ سمجھ گئے، آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی، اب آگے بڑھیے۔ اب شیطان نے چونکہ انسان کو گمراہ کرنا ہے، وہ یہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کس طرح بندے کو گمراہ کیا جائے، اس لیے وہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی مخلوقات میں لوگوں کو خدائی صفات کا تصور دلاتا ہے۔ کیسے گمراہ کرے گا؟ وہ آ کے کسی مسلمان سے کہے گا کہ اس گلاس کو سجدہ کرو، ایسے مسلمان سجدہ کر لے گا؟ نہیں کرے گا ایسے۔ چلو فلانے پیڑ کو سجدہ کرو، کر لے گا؟ نہیں۔ ہاں، جتنا مضبوط شکار ہوتا ہے اتنے ہی مضبوط شکاری ہتھیار اپناتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مچھر شکار کرنے کے لیے لوہے کی جالیاں نہیں لگائی جاتی، مچھر شکار کرنے کے لیے مچھردانی کے باریک تاری کافی۔ میں کہوں کہ مکڑی کے جالے بھی، مکڑی بھی مچھر پھنساتی نہیں بدلتی، تو مکڑی کے جالے ہی کافی ہو جاتے ہیں مچھر کو پھنسانے کے لیے، لیکن ہرن کو شکار کرنے کے لیے مکڑی کے جالے لگاؤ گے بولو یا مچھردانیاں لگاؤ گے؟
शिकार करने के लिए तुम्हें वैसे ही मोटी मोटी रस्सियां हिरन जैसी तगड़ी लगाना पड़ेगी। तो शैतान किसको शिकार करने आ रहा है? उन अल्लाह के बंदों को जो कलमे तौहीद के ऊपर कायम दायम है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। शैतान उन्हें शिकार करने के लिए साधु संत के भेष में नहीं आएगा। शैतान उन्हें शिकार करने के लिए नंगे भड़ंगे नहीं आएगा। शैतान शिकार करेगा तो बड़े ही तकवे, बड़े ही परहेजगार, तुमसे ज्यादा अच्छी शक्ल में आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तुमसे ज्यादा अच्छी शक्ल में आएगा, तुमसे ज्यादा बनाव शिकार करके आएगा, ताकि तुम अपना रोग तुम्हारे ऊपर डाल सके। इसी तरह से वो जिसकी इबादत करवाना चाह रहा है, तुमसे जिसकी बंदगी करवाना चाह रहा है, उसके बारे में भी शैतान बड़ा अच्छा खासा तस्वुर लेकर के तुम्हारे ज़हनों में आएगा। है कि नहीं? गौर कर रहे हो मेरी बात पे कि नहीं? गौर कर रहे हो? गौर से सुनना मेरी बात को, बड़ी अहम जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। मेरे अजीजों, अब शैतान जब ये बात समझ लिया आपने, तो अब ये बंदों के पास आता है, उनके ज़हनों में खुदाई तस्वुर किसी मखलूक के बारे में दिलाता है ताकि लोग शिर्क करें। चुनांचे वो क्या कहता है? वो कहता है अंबिया औलिया, सुनो ये बहुत ऊंचे मकाम पे है, अंबिया का मकाम बहुत ऊंचा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? बेशक मानते हो। औलिया बेशक अल्लाह के नेक बंदे हैं, सारे हर मुसलमान मानता है, कौन नहीं मानता? हर मुसलमान का यह अकीदा, औलिया सालिहीन नेक बंदे बहरहाल अल्लाह के यहाँ दोस्त है, मकाम है, अल्लाह जानता है। ये और बात है कि कौन वली है कौन नहीं है, लेकिन हमारा ये ईमान और अकीदा है कि जो वली अल्लाह होते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। लेकिन कौन है इसका फैसला अल्लाह ही करेगा, आपको नहीं। समझ आ रही थी क्या? अब कहता जो औलिया होते हैं, सालिहीन होते हैं, सुनो तुम्हारी तरह थोड़ी होते हैं, अबे तुम तो ऐसे ही पेशाब पे खाने में मुंह मार करके मर जाते हो। वो ऐसे नहीं, बड़े पाक होते हैं, वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। क्यों? अगर वो तुम्हारी तरह मर गए तो फिर अल्लाह के वली